بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے نمبر 14 جو ہے اور اس کا حصہ نمبر 3 ہے، یعنی 14ویں لیکچر کا پارٹ 3 ہے۔ یہ آج ہم نے پڑھنا ہے اور آخری ہے، اور اس کے بعد یہ لیکچر جو ہمارے لیکچرز تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس پر ایک لیکچر میں اور بناؤں گا چیپٹر نمبر 1 یعنی باب نمبر 1 پر، اور وہ ہوگا شارٹ کوسچن کا۔ جتنے شارٹ کوسچن اس میں ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے کے سارے اس میں کور کر لیں، امپورٹنٹ جو ہیں۔ آئیے ذرا آج کا جو عنوان ہے ہمارا، یہ لیکچر نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا 14 جو سٹارٹ ہوا ہے، یہ سٹارٹ سے بھی آ سکتا ہے، الگ الگ بھی آ سکتا ہے۔ 14 کا پارٹ 1 الگ سے لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے شارٹ کوسچن میں، 14 کا پارٹ 2 لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے، پارٹ 3 بھی لانگ کوسچن آتا ہے، تو اور یہ تینوں اکٹھے بھی آ سکتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر اگر آ گیا نوٹ لکھیے تو تینوں اکٹھے آپ کو لکھنے ہوں گے، اور اگر الگ الگ آ جائیں تو الگ الگ بھی ہم نے الگ الگ کر لی ہیں، آپ الگ الگ نوٹ کر لیں گے، تو جب اکٹھا اگر آ گیا تو آپ کے لیے پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ آپ پھر یہ ہے کہ آپ ایک دو آیات اس میں سے کم کر کے اس کو دیکھیں گے تاکہ اس کی ایک ترتیب برابر ہو جائے، اور اگر سارا آپ لکھ لیں تو یہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر اثرات، یعنی انسانی ہیومن لائف پر جو ہے کیا امپیکٹ پڑتا ہے عقیدہ آخرت کا۔ عقیدہ آخرت رکھنے والا انسان جو ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ اوروں سے کیوں مختلف ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح بالکل ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا توحید کا انسانی زندگی پر اثرات، ونس آف اللہ کا انسانی ہیومن بینگ پر جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد بالکل ویسا ہی ہے، تقریباً وہی اثرات ہیں جو توحید کے بھی ہیں اور اس کے بھی ہیں، کچھ اثرات مختلف ہم نے بیان کیے ہیں۔ باقی تو جو ایمان کے اثرات ہیں وہ تمام کے تمام اثرات جو ہیں وہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہیں، وہ تمام کے تمام اثرات جو ہیں وہ عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سورہ جو ہے وہ 18 پارے کی پہلی صورت میں یہ ذکر ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے، سورہ مومنون ہے غالباً، تو اس کے اندر کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشیت دکھانے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو اعراض کرنے والے ہیں فضول باتوں سے، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں مومنین کا صفات ذکر، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والحافظین والحافظات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، زکوٰۃ دینے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے عورتیں، زنا سے بچنے والے مرد، زنا سے بچنے والے عورتیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والے عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ایمان کی خصوصیات ہیں وہ تمام تر خصوصیات کس کی ہیں، توحید کی بھی ہیں، اور تمام تر خصوصیات جو ہیں وہ اللہ بلا کرے آپ کے آخرت کی اثرات کے بھی ہیں۔ لیکن ہم یہاں آپ کی کتاب کے مطابق کچھ وہی خصوصیات اور چند ایک ہم نے اس کی اضافی کی ہے تاکہ پیپر کے اندر جب آپ لکھیں تو آپ کی بک کے اندر امپیکٹ جسٹ 5 گیون تھے، لیکن جب آپ پیپر میں لکھتے ہیں 5 تو آپ کو بورڈ والے مارکس نہیں دیتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ چند ایک اور ہم نے ایڈ کر دی ہیں، زیادہ نہیں کی، چاہے تو بہت ساری ایڈ کر سکتے تھے، قرآن بڑا پڑا ہوا ہے، حدیث کے موضوع ہیں بڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس پر ذکر نہیں کریں گے، ڈیٹیل نہیں جائیں گے، اتنے ہی کافی ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں آپ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ چلیں جی، اگلی بات، پہلی ہیڈنگ اس کی ہم نے بنائی آخرت کو ترجیح۔ کہہ دو دنیا کی دولت قلیل ہے، قل آپ فرما دیجئے کہ دنیا متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ یہ آپ علیہ السلام سے فرما دیے کہ کہہ دیجئے کہ جو دنیا کی دولت ہے یہ قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع، دنیا کی دولت قلیل ہے، اور آخرت خیر لمن اتقی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے، ان کے لیے آخرت بہت زیادہ جو ہے بہتر ہے دنیا سے۔ تو دنیا پر آخرت کو دنیا پر کیا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، یعنی آخرت کا سٹیٹس زیادہ ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو اتنی عزت، اتنی وقار، اتنی تکریم اور اتنی امپورٹنس نہیں دیکھتے، بلکہ دنیا میں اگر رہتے بھی ہیں تو اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے
اور موت سے ڈر خوف نہیں ہوتا انہیں، وہ تو موت کی خاطر ہی جیتے ہیں۔ جس طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، شہادت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ مجاہد جو ہیں یہ کیوں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں؟ ان کے دل میں واقعتاً جو ہے وہ دین اسلام بسا ہوتا ہے۔ جس طرح اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کہ شر کشائی، یعنی شہادت کی خاطر، کیونکہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون ایک جگہ ہے، ولکن لا تشعرون ایک جگہ یہ ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ اپنی طرف سے رزق دیتے ہیں، اپنا جنت سے نعمتیں اور برکتوں سے انہیں کیا کرتے ہیں؟ نوازتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو، یعنی جن کے دل میں آخرت کا یقین پختہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس پر جتنا چاہیں ہم بول سکتے ہیں، لیکن مزید اتنا آپ کو پہلے کہا کہ بولنا نہیں ہے، آپ نے اپنی اس کے مطابق جاننا ہے، اپنے ایک پیراگراف لکھنا ہے، اس میں سے آیت کو بطور ریفرنس دے دینا ہے۔ آگے چلیں جی، صبر و تحمل والے، صبر و تحمل جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی ہوتی ہے، اور وہ اپنی صبر کو، تحمل کو خراب نہیں کرتے، برداشت کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کسی سے لڑتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کریا زاری نہیں کرتے، غم میں اپنے آپ کو مارتے پیٹتے اور اپنا نقصان نہیں کرتے، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر تقدیر کی ہے، موت و حیات کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس پر کیا کرتے ہیں؟ اس پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، اس کا صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگی دوسری بات، اس پر بھی آپ نے ایک پیراگراف لکھ کے یہاں پر لگا دینا اور یہاں پر آپ نے دے دینا۔ تیسری چیز، دنیا سے بے نیازی، دنیا سے بے نیازی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی آیت مبارکہ، اور یہ دنیا کی زندگی کا سودا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیا کی یہ مل حیات الدنیا متاع الغرور، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سودا ہے، کسی کا نہیں پتہ کہ کب موت آ جائے، آپ نے کب مرنا ہے کسی کو نہیں پتہ، میں نے کب مرنا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ آج ہم یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ لیکچر ریکارڈ ہوتے ہوئے موت آتی ہے، بعد میں آتی ہے، کب آتی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں پتہ مجھے مرنا کب ہے، لیکن مرنا ضرور ہے۔ لیکچر تو ریکارڈ کریں، پتہ نہیں کتنے لوگ سنیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اسٹوڈنٹ سنیں گے نہیں سنیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ سارا ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کی متاع، دنیا کی دولت، دنیا کا سب کچھ کیا ہے؟ ختم ہونے والا، بے سود ہے۔ تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے بالکل لا پرواہ ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی متاع کی، دنیا کی دولت کی، دنیا کے وقار کی، دنیا کی شان، اس سے ان کو کوئی، جو اللہ والے سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ جو آخرت، جن کا آخرت پر پختہ یقین ہوتا ہے، ان پر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو آخرت کرتے ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں، دل پر ہمیں وہ اثرات نہیں ہیں، جن پر اثرات واقعی ہوتے ہیں تو ان کے لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، وہ صدیق ابوبکر سے صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر سے فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان غنی بن جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بن جاتے ہیں، حیدر کرار شیر خدا بن جاتے ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ واقعی ان کے دل میں آخرت کا کیا ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمران اور اسلام کا جھنڈا گاڑنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ آگے چلیں، بہادری و سرفروشی، بے شک وہ لوگ جنہیں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت اختیار کی، بہادری سے، دلیری سے، جرأت مندانہ اقدام کیے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور ان سے جو ہے وہ جنت کا بشارت ان کو سنا دی گئی ہے۔ آگے چلیں جی، یہ بہادری و سرفروشی یعنی توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان ہی نام و نشاں مٹانا ہمارا، انہیں ڈر خوف کسی چیز کا، اللہ کے سوا کسی اور سے
مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، حالات کے قدموں میں کبھی قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے دریا سمندر میں گرتے ہیں پر سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا دل پر اثر آخرت کا ہوتا ہے، وہ انہیں کسی چیز کا ایک ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن روک کے رکھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ لیکچر جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائے۔ چلیں جی آگے چلیں۔ احساس ذمہ داری، یعنی جو لوگ جن کے دل پر اللہ کے آخرت کے اثرات اور اللہ کی توحید کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی کیا ہوتا ہے؟ احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون، یعنی اللہ رب العزت نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، کون اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور کون اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، کون اللہ کی بات کو مانتا ہے اور کون اللہ کی بات کو چھوڑتا ہے، کون رسول اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، کون رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا نا، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے تمام تر روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ جب دنیا میں آئے تو سب کچھ کیا ہے؟ بولا گئے۔ تو یہ ہوگی بات، احساس ذمہ داری ہو، تو ایسی ذمہ داری ہوتا ہے میں جو کوئی کام کر رہا ہوں کل مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو آخرت کے یقین جب پختہ ہوگا تو اثرات اس کے الگ ہوں گے۔ آگے چلیں، تقوی و پرہیزگاری، یعنی یہ ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں ذرا اس کا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان رکھو کہ تمہیں اس کی طرف ہو جائے، واتقوا اللہ واعلموا، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے، واتقوا ڈرو یا اللہ کی نافرمانی سے بچو، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، کیوں کہ تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی تمہیں خوف ہونا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ کل تمہیں اللہ کے حضور حشر میں نشر میں قیامت والے تمہارا حشر نشر ہونا ہے، حشر کے اندر تمہارا حشر نشر ہونا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ شوق عبادت۔ تو یہ لوگ جن کی آخرت پر ایمان ہے اور پختہ ایمان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ان کا شوق عبادت زیادہ ہوتا ہے، صبر و نماز سے مدد لو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے ہیں۔ استعانت ان کی جو ہوتی ہے مدد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، بے شک نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان پر نماز کی باری نہیں پڑتی، وہ نماز کو ادا کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے، مگر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، یعنی جو اللہ والے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ان کی کیفیت، ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جنہیں یقین نہیں ہوتا وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی، یعنی انہیں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ حقوق کی ادائیگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کی بکری کا بچہ بھی مر گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ جب حکمران بنے، جب انہیں خلافت ملی اور جو اسلام کے جھنڈے کو گھارا انہوں نے اور خدمتیں کی، بڑے بڑے واقعات موجود ہیں ان کے، سیدنا ابوبکر صدیق کے واقعات بھی موجود ہیں کہ رات کے وقت جایا کرتے تھے جب وقت کے خلیفہ تھے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ان کو پانی پلایا، ان کے گھر کا صفائی ستھرائی کرتے تھے، ان کا پانی بھر کر ان کے ہاں رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک بار ان کو اس خدمت کو کرنا چاہا تو یہ چیز سامنے آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ لوگوں کی مشہور واقعات ہیں، آپ نے 2 واقعات بڑے مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس گئے تو سامنے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں،
تو پوچھا اندر کہ کیوں بچے رو رہے ہیں. کہا گیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو آگ پر کیا رکھا ہے؟ کہا آگ پر پانی رکھا ہے, ان کا دل بہل جائے گا تو سو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود گئے محل اور وہاں سے جو ہے وہ ساز و سامان لیا, اپنے کندھے پر رکھا. غلام نے کہا کہ آقا میرے کندھے پر رکھنے. کہا کہ کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. پھر ساتھ لے کر آئے اب ساز و سامان, کھانا بنا کے خود کھانا بنایا اور پھونک مارتے رہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا رہا. اور پھر کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا, میں جب تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھوں گا تو میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد جب کھانا کھلایا تو اس عورت سے کہا کہ تم عمر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا کہ عمر ہمارے خلیفہ کیوں ہیں جب انہیں پتہ نہیں ہے, آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے. تو خیر یہ اس کو ڈانٹا ڈپٹ نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ تم کل آنا ادھر مجھے بھی پالو گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا وظیفہ مقرر کیا. تو حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا حسن حسین, سیدنا امیر معاویہ, دیگر صحابہ اکرام اور اسلام کے جو خدمت گزار صحابہ اکرام کی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے. حقوق کا پورا ہمارا ایک ٹاپک ہوگا اس پر انشاءاللہ, بلکہ حقوق کے ٹاپک میں تو کئی ٹاپک ہیں حقوق بعد میں پھر ہم ایک ایک چیز پڑھیں گے کہ کون کون سی جناب والا چیزیں ہیں. وہ پورا سیکنڈ تھرڈ چیپٹر کے اندر ہمارا پورا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ سیریز ایک لیکچر کی چلے گی, ہر ایک حقوق اللہ پر, حقوق العباد پر. پھر حقوق العباد میں جو ہے وہ والدین کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, اساتذہ کے حقوق, اولاد کے حقوق, الگ الگ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تفصیل آ جائے گی وہاں پر. تو حقوق کی ادائیگی, حقوق میں اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتے ہیں, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور عبادات, اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں. اور تصور, اور اس کے بعد کیا جی, تصور جزا سزا. تم اچھے اعمال کرو گے تو اپنی ذات کے لیے, اور اگر برے اعمال کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا. یعنی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, یعنی تصور جزا اور سزا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو یہ اچھے اعمال بھی تم اپنے لیے کرتے ہو. وان اسأتم فلہا, اگر تم برے اعمال کرتے ہو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ 7 ہے, اگر ٹھیک طریقے سے نظر نہ آ رہا ہو. یعنی یہ تمام تر امور سے, اور اس میں بہت ساری ہیڈنگز بن سکتی ہیں, بہت ساری آیتیں آ سکتی ہیں, لیکن ہم اختصار کے ساتھ اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پیپر میں لکھنا, اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے. تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اتنا کم از کم آپ لکھیں گے, اور اس میں ہر ایک پیراگراف, ہر ایک جو ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے ایک پیراگراف, جس طرح میں نے ابھی بولا ہے, تو آپ نے اس کو ترتیب دے کے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ کے ریفرنس بیچ میں آپ یہ دیں, تاکہ آپ کے لیے کیا ہو, آسانی ہو, اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکے کم سے کم وقت کے اندر. اور یہ الحمدللہ ہمارا آج پہلا چیپٹر مکمل ہوا, اور اس کے شارٹ کوسچن رہ گئے. جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا, انشاءاللہ شارٹ کوسچن کا میرا ارادہ ہے کہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو شارٹ کوسچن جتنے ممکنہ لانگ, مطلب جو امپورٹنٹ ہوں گے, لانگ تو یہ سارے جتنا ہم لیکچرز پڑھے ہیں یہ سب کو الگ الگ سے جو آپ لانگ کوسچن کے طور پر تیار کر لیں, دیٹس انف. شارٹ کوسچن اس میں چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں, تو وہ بھی آپ اس میں سے تیار کر سکتے ہیں, لیکن میں دیکھوں گا اگر مناسب سمجھا مجھے ایسے ملے جو ہم نے کچھ ڈسکس نہ کیے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ پھر اس شارٹ کوسچن کا علیحدہ سے ایک پورا لیکچر ہوگا جس میں پورے چیپٹر کے شارٹ کوسچن انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.